حسین صلی اللہ علیہ یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام سلام علیکم. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی معرفی اور زندگی نامہ میں آج جن شخصیت کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، تاریخ نے ان کو جناب عمیر کے نام سے پکارا ہے. آپ کا نام عمیر یا امیر بھی کہا گیا، لیکن صحیح تلفظ عمیر ہے. جناب عمیر عبداللہ کے بیٹے تھے اور مزحجی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا. آپ کو تاریخ میں عمرو کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. آپ کا قبیلہ دو طریقے سے جس کا نام لیا جاتا ہے، مزحج اور مدحج. مدحج بھی کہا جا سکتا ہے اور مزحج بھی کہا جا سکتا ہے. یہ قبیلہ شاخہ ہے بہت ہی بڑا قبیلہ عرب کا، کہلان کا. اور کہلان قبیلہ عرب کا قحطانی قبیلہ ہے کہ جو عربستان کے جنوب اور دکن میں آباد تھا. آج جس علاقے کو، جس ملک کو یمن کہا جاتا ہے، یعنی آپ اصالتاً اور حقیقی طور پر یمن کے رہنے والے تھے، مگر آپ نے کوفے میں آ کر سکونت اختیار کی اور کوفے میں آپ رہنے لگے. آپ کا جو نام ہے عمیر، اس نام کے متعدد معنی ہیں. ایک معنی عمیر کا معمور اور ایک معنی یعنی لبریز یعنی بھرا ہوا. ایک معنی سردار کے ہے اور اس نام کا ایک معنی لمبی عمر پانے والا. البتہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ عمرو یا عمر کا تصغیر بھی ہے. بہرحال آپ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے بڑی مشکل اور سختیوں کے ساتھ کوفے کے محاصرے کو توڑتے ہوئے کربلا کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. آپ کی شخصیت، اوصاف اور فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے عشق اور محبت اور مودت کیا کرتے تھے. آپ اپنے قبیلے کے بہت ہی شجاع اور بہادر تھے. دیکھیے حقیقت یہی ہے، کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب و انصار تھے سب ہی بہادر اور شجاع تھے. چونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہونے کے لیے جو آثار دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کی پیشین گوئی کی کہ ہم یہاں جنگ علی الظاہر جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ہم شہید ہونے کے لیے آئے ہیں تاکہ امت کو اور پوری انسانیت کو ہماری شہادت سے آزادی کا پیغام ملے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت اور جرت ملے. لہذا ایسے میں 30,000 سے لے کر 80,000 بیک روایت اس عظیم لشکر کے جو اسلحوں سے اور حکومتی پیسوں سے خریدے ہوئے طرح طرح کے نیزوں، تلوار، تیر، ڈھال اور نہ جانے برچھی کیسے کیسے اسلحوں سے لیس ہیں، ان سے مقابلہ کرنا یہ بہادر اور شجاع اور اہل دل کا کام ہے.
جو اپنے سامنے موت کو دیکھ کر بھی نہ گھبرائیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ بہت ہی بہادر بھی تھے، اور قبیلہ مزہج کے آپ جنگجو جوانوں میں حساب ہوتے تھے۔ آپ کوفے کے بزرگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ جناب سعد بن حنظلہ کے بعد عاشور کے دن یعنی جناب مسلم ابن اوسجہ سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا چاروں جانب سے لشکر یزیدی نے، خونخوار لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کا محاصرہ کیا اور ناموس آل رسول کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ نے دو زانو ہو کر فرزند نبی سے، سرور کائنات کے نواسے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد مانگتے ہیں۔ امام حسین نے جب آپ کو قربانی، فداکاری، ایثار اور جاں کو حق کے راستے پر قربانی کرنے کے لیے اذن جہاد، اذن جنگ امام حسین نے دی، تو آپ بخوشی مقتل کی جانب پہنچے۔ آپ کے پاس جب آپ رزم گاہ کی جانب گئے تو گھوڑا نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ سوار ہو کر نہیں، بلکہ اتنی آپ میں جرت تھی کہ آپ پیدل ہی نکل گئے بغیر گھوڑے کے۔ چاروں طرف سے آپ کے لشکر یزید نے گھیر رکھا تھا، اور اس میں شجاعت کے ساتھ، ہمت اور بہادری کے ساتھ آپ نے تاریخی رجس پڑھا۔ آپ کا جو رجس ہے اس کا عجیب جملہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا قد علمتا سعد وحی مزہج، کہ بتحقیق مجھے مزہج اور سعد کا قبیلہ اچھی طریقے سے جانتا ہے، میں کوئی محتاج تعارف نہیں ہوں، یعنی آشنا ہوں، حق سامنے ہے۔ اب بھی آگاہ ہو جاؤ، اور اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو ہدایت کے لیے تمہارے کافی ہے۔ شاید یہی اشارہ آپ کے رجس کا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا انی لیث الغابہ، اور میں شیروں کا شیر ہوں اور بہادر ہوں، بے خوف میدان میں آ گیا۔ لم احج ہج، اور میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ جو ترد کر دیا گیا ہو اور جس کو کنارے رکھ دیا گیا ہوں، بلکہ یعنی میں اپنے جملوں کو کہہ دوں کہ میں کوئی کھوٹا سکہ نہیں ہوں، بلکہ میں کوفے کا سرشناس اور مشہور انسان ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب کھڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مجھ جیسا انسان اگر امام حسین کے اوپر قربان ہو سکتا ہے تو امام حسین حقانیت اور صداقت کے لیے آئے ہیں، یہ بہت ہی آشکار اور روشن ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اولو بسیفی حامت المدہج، میں اپنی تلوار سے، اسلحوں سے چھپے ہوئے، خولوں سے چھپے ہوئے تمہارے سروں کو اڑا دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَاتْرُكُ الْقَرْنُ لَدَيْ تَعْرَجْ، اور تمہارے جسد اور جسموں کو پارا پارا کر کے میں لنگڑے بھیڑیاؤں کو جو صحراؤں کے ہیں ان کو کھلا دوں گا۔ فریست الضبع العزل الاراج فمن تراہ واقفا بمنہج، میرے راہ و روش سے کون آگاہ نہیں ہے، بلکہ آگاہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی میں سیدھے راستے پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، یعنی حسین حق ہے اور میں بھی حق ہوں، کیونکہ حسین کے خاندان، حسین کے بابا علی کو رسول اکرم نے حق فرمایا کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، جدھر جدھر حسین ہے ادھر ادھر آج بھی حق ہے علی امیر المؤمنین کی طرح۔ آپ رجز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حملہ آور ہوتے ہیں
اور نصرت امام حسین کے لیے اور حق کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر کرب و بلا کی ریگستان پر آپ گر پڑتے ہیں۔ پھر دو قاتل مسلم زبائی اور عبداللہ بجلی آئے، اور آنے کے بعد ان دونوں نے آپ کو تلوار سے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اور اس طریقے سے راہ خدا میں آپ نے قربانی دی۔ سچائی، انسانیت اور حقانیت کا پرچم بردار صحابی امام حسین جناب عمیر ابن عبداللہ مزہجی نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر مسکراتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دی۔ آپ کے اوپر ہمارا لاکھوں درود ہو، لاکھوں سلام ہو۔